اب دو بنی اسرائیل کے بھائیوں کا واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں. ایک پہاڑوں پہ چلا گیا عبادت کرنے کہ دنیا سے کٹ جاؤں, دنیا چھوڑ دوں, پہاڑوں میں چلا جاؤں, عبادت کروں اور بس اللہ کی عبادت کرتا رہوں. وہ عبادت کرتے کرتے کرامات بھی مل جاتی ہیں انسان کو, چیزیں بھی مل جاتی ہیں. ایک دن ایک چرواہا بھیڑ بکریوں کو چرواتا چرواتا پہاڑوں میں چلا گیا. تو اس نے اس سے پوچھا میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ تو اس نے بولا اس کی بازار میں دکان ہے. تو اس نے کہا کہ جب نیچے واپس جانا تو مجھ سے کچھ لیتے جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں جانے لگا چرواہے نے, تو اس کے بھائی نے جو عبادت کرتا تھا, اس نے چھاننی جس میں آپ چائے چاول چھانتے ہیں, پانی گر جاتا ہے, باقی چیزیں اوپر رہ جاتی ہیں, چھاننی میں پانی ڈالا, پانی نیچے نہیں گرا, پانی وہیں رہ گیا. کرامت تھی. ظاہر ہے انسان اپنے نفس کی عبادت کرے تو ایسا تو ہوتا ہی ہے. انسان 40 دن خلوص سے کوئی کام کرے, خدا اس کے وجود سے حکمت جاری کرتا ہے. 40 دن. اللہ اکبر یا رسول اللہ. خلوص ہونا, اخلاص خالص ہونا. خیر یہ پانی لیا اس نے, یہ نیچے چلا گیا, اس نے اس بھائی کو دے دیا کہ بھائی دے دو. اس نے کہا کہ جب تم دوبارہ اوپر جانا تو مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا. جب وہ جانے لگا تو اس کو کیا دیا؟ کپاس کے اوپر آگ کے انگارے رکھے. جبکہ کپاس کو آگ جلا دیتی ہے, فوراً جلا دیتی ہے, لیکن آگ نے کپاس کو جلایا, وہ اوپر لے کے چلا گیا. اوپر والے بھائی نے دیکھا کہ میں تو یہاں عبادتیں کر کر کے اس مقام پہ پہنچا ہوں, یہ نیچے کیا کر رہا ہے کہ اس کے پاس اتنی کرامت آ گئی ہے. وہ سب اپنا اس نے بستر لپیٹا اور نیچے آ گیا. نیچے پہنچا, بھائی سے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے؟ کہا وقت آنے پہ بتاؤں گا. وقت گزر گیا, دونوں بھائی دکان پہ تھے. اس کی بازار میں دکان تھی, جس کی دکان تھی وہ کہیں چلا گیا کام سے. پیچھے ایک خاتون دکان پہ کچھ خریدنے آئی. وہ جو پہاڑوں سے بھائی آیا تھا وہ دکان پہ تھا. کچھ چیز اس نے مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, اس کی نگاہ ہاتھ پہ پڑی اور شیطان نے اسے ورغلایا. نفس بہک گیا, اس کا ہاتھ لگ گیا. جیسے ہی ہاتھ لگا وہ جو چھاننی میں پانی تھا نا وہ گرنا شروع ہو گیا. اور وہ بھائی واپس آیا. اس نے کہا کہ پہاڑوں میں بیٹھ کے عبادت کرنا آسان ہے, بازار میں کھڑا ہو کر توجہ کو خدا کی طرف رکھنا مشکل ہے. وہ جانے کو بندگی یہی ہے. بندگی اگر یہ ہوتی کہ ہم پہاڑوں میں چلے جاتے تو پھر تو سب سے بہترین پہاڑ غار حرا ہے, اور سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد. غار حرا میں حضرت جبرائیل آ رہے ہیں, حضرت خدیجہ کھانا لا رہی ہیں. خوب اس سے بہترین جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی؟ مگر خدا نے کہا نہیں میرے نبی, قوم میں جاؤ, اقرا پڑھاؤ ان کو, تعلیم دو ان کو. بس جانے والوں بہترین زندگی معاشرے کے اندر رہنا ہے, اور کمال یہی ہے کہ سوسائٹی میں رہ کر اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, اپنی توجہ کو خدا کی طرف. آدمی 100 رکعت نماز پڑھ لے لیکن اس کی توجہ خدا کی طرف نہ ہو, ساری 100 رکعتوں میں اس کا دھیان دنیا میں ہو, کیا کرے؟ ایک سجدہ انسان آگاہی کے ساتھ کر لے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. اقبال نے فرمایا وہ ایک سجدہ. توجہ چاہیے, توجہ. کیسے توجہ ملے مجھے؟
کہ جب تک میں اس کو پہچانوں گا نہیں. جب آپ کسی کو جانتے ہیں تو اس کے سامنے احترام سے کھڑے ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی شخص آئے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کسی کو نہ پتا ہو تو بولے گا بھائی مجھے نہیں پتا، میں ان کو نہیں جانتا. خوب انسان جب جانتا ہے تو اس کی معرفت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب میں اپنے پروردگار کو پہچانتا ہوں کہ نہیں پہچانتا؟ حدیث پیغمبر ہے، فقط عرف نفسا عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب یعنی انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں واپس جانا ہے، میں یہاں کیوں ہوں، دنیا میں میرا کام کیا ہے. دیکھیں دنیا تو ایسے ہی ہے، آپ باہر نکلے بھی سب بھول جاتا ہے انسان. مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، انسان تھوڑی توجہ، باہر نکلتا ہے انسان بھول جاتا ہے. دنیا تو ایسی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو بھئی وہ انسان ہے، زندگی ہے، گھر ہے، باہر ہے، خطا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال انسان ہے. توجہ انسان کی دنیا کھینچ لیتی ہے، بڑا بڑا شخص کھنچ جاتا ہے دنیا کی طرف. خوب یہ کیسے انسان کوشش کرے، کیسے پریکٹس کرے؟ پریکٹس چاہیے. ذکر 3 طرح کا ذکر ہے ظالموں. ایک ذکر زبان سے، لسانی ذکر، جب ہم پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر ہے. درود پڑھتے ہیں، یہ ذکر ہے. استغفار کرتے ہیں، یہ ذکر ہے. لیکن زبان سے ذکر امپورٹنٹ ہے. ہر ذکر کی بڑی اہمیت ہے. ذکر کی بڑی، جو نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا ثواب پتہ ہے آپ کو کتنا؟ اگر واقعی یہ تسبیح صحیح طریقے سے پڑھی جائے، ایسے نہیں اللہ 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 اللہ، ایسے نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. انسان 34 دفعہ جب کہے اللہ سب سے بڑا ہے تو دنیا اس کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ، خدا تیری ہی حمد و ثنا ہے، تیری ہی حمد و ثنا ہے، تو ہی تعریف کے لائق ہے. جب انسان اس کی تعریفیں کرتا ہے تو دنیا کی تعریفیں بھول جاتا ہے. سبحان اللہ، منزہ ہے، تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں. وہ جب یہ انسان آرام سے تسبیح پڑھے، دل کو اتنا سکون ملے گا، اسے آپ کو کسی اور ذکر کی ضرورت نہیں رہے گی. اس لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح جو پڑھتے ہیں، تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، نماز کے بعد انسان اٹھے نہیں اور اس تسبیح کو پڑھے تو اسے 1000 نوافل کا ثواب ملتا ہے. اور ظاہر ہے جب مولا فرما رہے ہیں تو یہ نوافل میرے نہیں ہیں، یہ نوافل مولا کے ہوں گے. تو آپ سوچیں، ذکر ہے، زبان سے ذکر کریں، استغفار کریں. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب پریشانی ہے، رزق میں تنگی ہے، اولاد کی نہیں ہو رہی ہے. خوب ہے، معصومین نے تعلیم فرمایا فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ استغفار پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کوئی بھی پڑھو، استغفار کرو. استغفار ایسا ذکر ہے کہ جو انسان کو پاک کرتا ہے. پاک دیکھیں، کوئی بھی چیز میں آپ ایک بہترین چیز ڈالیں، ایک برتن، اس میں آپ بولیں یہ بہترین شہد ہے، بہترین دودھ ہے، بہترین شربت ہے، لیکن برتن میں نجاست ہو، جو بھی ڈال لیں وہ بھی نجس ہو جائے گا. کیوں برتن صاف ہی نہیں ہے. تو جب تک یہ باطن صاف نہیں ہوگا، یہ کیسے باقی ذکروں کو اپنے اندر لے گا؟ استغفار، استغفر اللہ. تو کیوں استغفار کرنا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ میں گناہ کیا ہوگا تو استغفار کرنا. نہیں، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم دن میں کتنی کوتاہیاں اور غلطیاں کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتہ چلتا کب کس کا دل دکھا دیا، کب کوئی ایسی بات کہہ دی، کب نگاہیں غلط اڑ گئیں، کب کان نے غلط بات سن. خوب انسان ہے، نہیں پتہ چلتا انسان. خوب انسان استغفار کرے، صاف کرے اس کو. یہ صفائی بہت ضروری ہے.
آپ داخل نہیں ہو سکتے اس حریم میں جہاں امام ہو بغیر استغفار کے. استغفار کر کے جائے انسان، اپنے آپ کو پاکیزہ کرے. استغفر اللہ. خوب یہ بھی ذکر ہے لیکن توجہ کے ساتھ. استغفار اگر انسان اپنی غلطیوں پہ کرے تو پہلی چیز شرمندگی ہے کہ انسان پہلے شرمندہ ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. پھر انسان یہ ارادہ کرے کہ میں یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا. پھر استغفار اس کے اوپر اثر کرتا ہے. استغفار صرف زبان سے، اب یہ ذکر ہے، ذکر یہ لسانی ہے. دوسرا ذکر قلبی ہے. قلب ذکر کرتا ہے، اور قلب ذکر کرنے کے لیے توجہ خدا کی طرف ہونی چاہیے. یہ کہ آیت اللہ غازی فرماتے تھے کہ یہ جو دل ہے یہ والا نہیں، گوشت والا نہیں، جو قلب سلیم ہے وہ قلب ہے، یہ دل صرف خدا کا ہے.